وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسمائه، كما قال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال هو والله الغنى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سعداء کا احوال ذکر فرمایا، تو یہ سنت اللہ ہے کہ جہاں سعداء کا احوال آئے گا وہاں اشقیاء کا بھی ذکر آئے گا. یعنی پورے قرآن پاک میں جہاں اصحاب الیمین کا ذکر آئے گا وہاں اصحاب الشمال کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالازداد. جب دونوں ضدین کا ذکر کر دیا جائے تو چیز واضح ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے سعداء تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن سے ہدایت پکڑتے ہیں، اللہ کے قرآن سے نفع اٹھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے. اور جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور ان کو آخرت پر بھی یقین ہے، وہی ہدایت پہ ہیں، وہی فلاح پانے والے. اب ان کے مقابلے پہ ان کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اشقیاء ہیں، جنہوں نے اللہ کے قرآن سے اعراض کیا، جنہوں نے قرآن سننے کے بجائے اپنے آپ کو مزامیر اور غنا کے سننے پہ لگا دیا کہ وہ گانے سنتے ہیں خوش الہانی کے ساتھ اور آلات طرب کے ساتھ، یعنی وہ آلات جو میوزک کے آلات کہلاتے ہیں. اس لیے حضرت ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس آیت میں: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. وہ فرماتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ غنا. کہتے تھے واللہ هو الغنا. کہتے قسم اٹھاتے تھے کہ لہو الحدیث جو ہے یہ گانا ہے، گانا بجانا.
یہ جتنے میوزک کے موسیقی کے قسمیں ہیں سب چیزیں لہو الحدیث میں شامل ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ الغناء یہ گانا جو ہے سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، فوراً آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ گانے بجانے یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت نے حرام کر دی۔ ویسے تو لہو الحدیث میں ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہے وہ حرام ہے، لیکن پھر آگے دیکھنا پڑے گا کہ ایک آدمی لہو الحدیث کو قرآن کے مقابلے پہ لے آئے وہ کافر ہے، ایک آدمی قرآن کے مقابلے پہ تو نہیں آتا لیکن فرائض اللہ چھوڑ بیٹھتا ہے تو وہ حرام ہے، اور ایک آدمی فرائض اللہ بھی نہیں چھوڑتا لیکن ایسی چیزوں میں پڑا رہتا ہے تو وہ بھی کراہت سے خالی ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہر وہ چیز جس کو شریعت نے حرام کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے تو اتنی احتیاط ہوتی تھی نا کہ ایک دفعہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ کے ایک صحابی جو ہیں وہ اونٹوں کے آگے چل رہے تھے، اونٹوں کو چلا رہے تھے اور رجز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اونٹوں والے لوگ جو ہے نا وہ مہار کندھے پہ ڈال کے کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے ہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے وہ اونٹ بھی اپنے شوق میں پھر چلتے رہتے ہیں۔ تو حضور پاک نے جب آپ سنی آپ نے فرمایا رفقاً رفقاً بالقواریر، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں، اوپر عورتیں بھی سفر میں ساتھ ہیں تو ایک عورت جو ہے وہ بھی حسن صوت سے آ کے نعوذ باللہ بھٹک سکتی ہے راستے میں۔ تو غنا جو ہے جیسے مردوں کو گمراہ کرتا ہے اس سے زیادہ عورتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور آج کل تو یہ فیشن ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کے گھر میں آلات ہیں، گانا ہے، اب تو نعوذ باللہ ٹیلی فون میں آ گیا، ہر عذاب الہی جو تھا وہ ٹیلی فون میں آ گیا، اسی میں انٹرنیٹ ہے، اسی میں ٹی وی ہے، اسی میں ریڈیو ہے، اسی میں سارے موسیقی کے پروگرام ہیں، اور ایسے ایسے گندے میسج آتے ہیں کہ بندہ پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، پتہ نہیں ان کو لکھتے ہوئے بھی نہیں آتی۔ اسی فرماتی وروى ابن جرير حدثني يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يزيد بن يونس عن ابي سلمة بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابي الصحابة البكري انه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يسمع هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ وقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو یرددها 3 مرات۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 دفعہ قسم کھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہو الحدیث سے مراد جو ہے یہ گانا بجانا ہے۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ قال اخبرنا حمید الخراط عن عمار سعید بن جبیر النبی الصحابہ انه سأل ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن قول اللہ ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء، کہ لہو الحدیث سے مراد جو ہے یہ گانا بجانا۔ وقد قال ابن عباس وجابر واکرمۃ وسعید بن جبیر ومجاہد ومقول وعمر بن شعیب وعلی بن بزیمہ، ان سب حضرات نے بھی فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد جو ہے وہ گانا بجانا ہے۔ وقال الحسن البصری نظرت هذه الآیہ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے کہ گانا بجانا آلات، مزامیر کہتے ہیں وہ آلات جو گانے بجانے کے کام آتے ہیں۔ وقال قتادہ قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم والله لعله لا ينفق فيه مالا
ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الزلات أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو اشترا بظاہر تو ہوتا ہے نا خریدنے پہ. انہوں نے کہا واللہ خدا کی قسم ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ مال خرچ نہ کرے، یعنی خرید نہیں رہا لیکن سن تو رہا ہے نا، حرام تو کر رہا ہے، ایسا کہ ضروری نہیں کہ خریدے. منع یہ ہے جو قرآن کے بدلے میں غنا کو اختیار کرے، قرآن کے سننے کے بدلے میں سماع غنا کرے. اور اس کے بعد لیکن شراءہ استحبابہ بحسب المرء من الضلالۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یشتری کا معنی یہ نہیں ہے کہ لازم خریدے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کو اچھا سمجھے، اس کو بہتر سمجھے، اور اس کو حدیث باطل کو حدیث حق پہ ترجیح دے. وما يضر على ما ينفع، اور جو چیز نقصان دینے والی ہے اس کو ترجیح دے جو نفع دینے والی ہے. وقیل اراد بقوله يشتري لهو الحديث. اور بعض علماء فرماتی ہیں اس سے مراد یہ اشتراء المغنیات من الجواری، کہ بعض لوگ جو تھے وہ مغنیات کنیزیں خریدتے تھے، گانے والیاں. جیسے کہ نضر بن الحارث نے ایک کنیز خریدی گانے والی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے سناتا تھا کہ قرآن نہ سنو، آؤ میں تمہیں گانا سناتا ہوں. قال ابن ابیات حدثنا محمد بن اسماعیل الاحمسی قال حدثنا وکیع عن خلاد الصفار عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید القاسم عبد الرحمن نبی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل بیع المغنیات ولا شراؤهن واكل اثمانهن حرام. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال لا يحل، بالکل حلال نہیں، بیع المغنیات، گانے والیوں کا بیچنا خریدنا حرام ہے، ان کا پیسہ حرام ہے، ان کا پیسہ کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ جو چیز اصل حرام ہوگی تو اس کا پیسہ بھی حرام ہوگا. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا تو وہ بیچارے باہر گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں. جب واپس سفر سے مدینہ منورہ میں پہنچے تو پتہ لگا کہ شراب تو حرام ہو گئی، خمر حرام. وہ بہت پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ آقا مجھے علم تو نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، میں تو پہلے سے گیا ہوا تھا اور میں نے وہاں میرے پاس یتیموں کا مال ہے اور میں نے ان کے لیے سارا شراب خریدا ہے کہ بیچوں گا. اب مدینے میں پہنچا تو پتہ چلا ہے کہ شراب حرام ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ شراب تو حرام ہے، مجھے حرام ختم ہو گئی بات، لیکن اگر میں یہ لے کے اس علاقے میں چلا جاؤں جہاں کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان کے لیے تو حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں، میں ان کو بیچوں تاکہ یتیموں کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے. تو حضور پاک نے فرمایا میرے صحابی ثمن الحرام حرام، کہ حرام چیز کو جب بیچا جائے تو اس کا پیسہ بھی حرام، چاہے وہ ہندو کو بیچو چاہے کافر کو بیچو، جب چیز حرام بیچ رہے ہو تو اس کا پیسہ بھی حرام. تو اس لیے غنا بھی حرام، مغنیات کا خریدنا بھی حرام، اور اسی طرح آلات غنا جو ہے، موسیقی کے آلات جو ہے، یہ مختلف آلات ہوتے ہیں. آج کل تو سینکڑوں کی تعداد میں چلے گئے، ورنہ پہلے عام طور پہ یہ طبلہ ہے، یہ سرنگی ہے، یہ بانسری ہے، یہ سر منڈل ہے، اور یہ
فلان ہے تو یہ سب چیزیں حرام، خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، پیسہ بھی حرام۔ وَفِيهِنَّ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَهَكَذَا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زهر بنحوه ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وضعف علي بن يزيد المذكور قلت علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله أعلم۔ اسی طرح امام ترمذی نے بھی روایت نقل فرمائی کہ اس میں راوی ضعیف ہیں۔ وقال الضحاك في قوله تبارك وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، انہوں نے فرمایا اس سے مراد شرک ہے، لیکن یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا کہ اختلاف ہو گیا، شرک بھی لہو الحدیث ہے، بدعات بھی لہو الحدیث ہے، گانا بجانا بھی لہو الحدیث ہے، بے حیائی کی باتیں کرنا بھی لہو الحدیث ہے، بے فائدہ باتیں کرنا بھی لہو الحدیث ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ومنه قال وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم مختار ابن جرير انه كل كلام يصد عن آیات اللہ واتباع سبیلہ۔ اسی طرح ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کلام جو اللہ کے رستے سے روکنے والی ہو وہ لہو الحدیث ہے، سب وہ چیزیں شامل ہو گئی۔ اب وہ شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، گانا ہے، بجانا ہے، ایسے غیر عورتوں کے ساتھ غیر محرم ایسے آپس میں دوست بیٹھ کے گندی گندی باتیں کریں، سب لہو الحدیث میں شامل۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أي إنما اسم هذا التخاذل للإسلام وأهله وعلى قراءة فتح تكون لام العاقبة أو تعليلا للأمر القدري أي كيزول ذلك ليكونوا كذلك ليضل عن سبيل الله۔ یا لام تعلیلیہ یا لام عاقبت کا کیا معنی؟ انہوں نے کیوں کیا تاکہ اللہ کے رستے سے ہٹائیں، گمراہ کریں، یا انجام یہ نکلا کہ جب وہ لہو الحدیث میں پڑے تو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ وقولہ تبارک و تعالی وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا قال مجاہد رضی اللہ استہزئ بہا، اور اللہ کے راستے سے مذاق کرتے ہیں۔ جب میرے آقا رحمت دو عالم قرآن پڑھتے تلاوت کرتے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، شور کرو، تاڑیاں بجاؤ، سیٹیاں مارو تاکہ حضور قرآن نہ پڑھ سکے۔ اور اسی طرح جب قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے تو استہزاء کرتے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ علیہ 19 قیامت والے دن جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے۔ تو کافر کہنے لگے ہو یار 19 فرشتے بلا کیا ہے؟ وہ ان کا بات سنو، ان کا ایک پہلوان تھا کلدہ، وہ کہنے کا دیکھو 10 کو تو میں اکیلا کافی ہونا، باقی 9 کو تم پکڑ لینا، بس کیا کر لیں گے اب؟ یہ مذاق کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہ تو ایک فرشتہ اگر پر بھی مارے تو سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں۔ اسی طرح جب اللہ نے قرآن میں فرمایا شجرۃ الزقوم، ابو جہل نے کہا اچھا زقوم تو کہتے ہیں کہ مکھن وغیرہ جو ہے نا یہ ملا کے کھلایا جائے بس، تو اپنی جارے زکے میں نہیں، زکے میں جاؤ مکھن لے آؤ، کھانا لے آؤ، روٹی لے آؤ گرم گرم۔ تو یہ استہزاء ہے کہ اللہ کے قرآن سے استہزاء کر، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ لہو کا اختیار کر۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے سزا کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین اے کما استعانوا بآیات اللہ وسبیلہ یہینوا یوم القیامۃ بالعذاب الدائم المستمر، جیسے انہوں نے قرآن پاک کی آیات کی اہانت کی، اللہ ان کو جہنم کے دردناک اہانت والے عذاب میں ڈالیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔
اللہ فرماتے ہیں جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے پیٹھ دے کے مڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے من نے سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے کان جو ہیں ان میں سکل ہے، کان بند ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی نے جب قرآن سنایا، اللہ فرماتے ہیں بشیرن و نذیرن فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. اعراض کرتے قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، اور کافر کہتے ہیں ہمارے دل جو ہیں غلاف کے اندر ہیں، ہمارے دل تھیلی میں بند ہیں. قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، ہمارے کان بند ہیں، سنتے نہیں تمہاری آواز. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور آپ کے ہمارے درمیان میں پردہ ہے، ہم سنتے نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں. تو یہ استہزاء ہے، اس کا بدلہ اللہ جہنم میں عذاب دیں گے. اے ھذا المقبل علی اللہ واللعب والتربیہ تلیت علیہ الآیات القرآنیۃ واللعنہ. یہ جو گانے بجانے میں محو ہیں، غافل ہیں، جب ان پہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو پیٹھ دے کے پھرتے ہیں. وَأَعْرَضَ وَأَدْبَرَ وَتَصَابَ، اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بہرے ہوں. وَمَا بِهِ مِن سَمَمٍ، حالانکہ بہرے نہیں ہیں. كَأَنَّهُ مَا سَمِعَ بِمَثَابِ سِمَاعِ ذَا انْتِفَاعَ لَهُ بِهَا وَلَا أَرَبَ لَهُ فِيهَا، کیونکہ بالکل نہیں سنتے، بہرے بن جاتے ہیں، چونکہ ان کو قرآن کے سننے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے نفع نہیں اٹھاتے، ان کا کوئی نصیب نہیں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ نے فرمایا میرا بابو ان کو پھر خوشخبری دے دیں. یہ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، مانے کہ اسی طرح آپ ہی ان کا معاملہ کریں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، قیامت والے دن ہم ان کو عذاب دیں گے. علیم مانا دردناک. يُعْلِمُهُ كَمَا تَعَلَّمَ بِسِمَاعِ كِتَابِ اللَّهِ، وہ ایسا عذاب ہوگا جو ان کو درد میں مبتلا کرے گا جیسے دنیا میں قرآن سنتے ہوئے تکلیف محسوس کرتے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا ذکر مال الابرار من السعداء في دار الآخرة. اللہ نے فرمایا جو صالح لوگ ہیں، جو ابرار ہیں، جو سودا ہیں، ان کو پھر قیامت والے دن دار آخرت میں اتنے اتنے انعام ملیں گے. الذین آمنوا باللہ، وہ کون ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، وصدقوا المرسلین، جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، وعملوا الاعمال الصالحۃ التابعۃ لشریعۃ اللہ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے بدلہ ہوگا لہم جنات النعیم، ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے نعمتوں والے کہ حیران ہو جائیں گے. یتنعمون فیہا بانواع الملاذ والمسار من المآکل والمشارب والملابس والمساکن والمراکب والنساء والنظرۃ والسماء. اب مفسر فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ ان کو مختلف لذتیں عطا فرمائیں گے، ان کو بڑی آسانی عطا فرمائیں گے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہائش میں، سواری میں، عورتوں میں، رونق میں اور سننے میں. وہاں یہ حرام کا گانا نہیں بلکہ وہ ایسے غنا سنیں گے جو حلال ہے. الذی لم یخطر ببال احد وهم فی ذلک مقیمون دائما لا یذعنون ولا یبغون عنہا حولا. اور ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو ان کے خانہ فکر میں بھی نہیں آئی ہیں، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے نہیں نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے. وعد اللہ حقا،
یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو ہر حال میں پورا ہوگا. یعنی ھذا کائن لا محالۃ لأنہ من وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر حال میں پورا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جو تمہارے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس لیے فرماتی ھذا کائن لا محالہ، یہ نعمتیں ہر حال میں ملیں گی. کیوں؟ لأنہ من وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. واللہ لا یخلف المیعاد، لأنہ هو الکریم المنان الفعال لما یشاء القادر علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے جو کبھی اپنے وعدے میں خلاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ کریم ہیں، وہ احسان فرمانے والے ہیں، وہ جو چاہیں عطا فرما دیں، ہر چیز پہ قادر ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز مانا غالب ہیں، قہر کل شیء ودان لہ کل شیء، ہر چیز پہ ان کا غلبہ ہے اور ہر چیز ان کی طرف تابع ہے. الحکیم فی اقوالہ وافعالہ، ان کے ہر قول میں حکمت ہے، ان کے ہر فعل میں حکمت ہے. الذی جعل القرآن ھدی للمؤمنین، وہ ذات ہے جس نے قرآن کو سراپا ہدایت بنایا ایمان والوں کے لیے. قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يبين سبحانه بهذا، ان آیات میں اللہ بیان کرتے ہیں قدرت العظیمت، اپنی قدرت عظیمہ، قدرت کاملہ. علی خلق السماوات والارض وما بینہما وما فیہا، اللہ نے جو آسمان اور زمین بنائے اور ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں جو مخلوق ہے. فقال تعالی خلق السماوات بغیر عمد ترونها. قال الحسن وقتادہ ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وقال ابن عباس وإكرمة ومجاهد لها عمد لا ترونها. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما اغنى عن إعادته. اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو. تو اب دو قول ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں یعنی ستون ہے ہی نہیں، نہ نظر آئے نہ بغیر نظر کے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ستون تو ہے لیکن تمہیں نظر ہی نہیں آتے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی بحث اگر دیکھنی ہے تو سورۃ الرعد کے اول میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمینوں پہ بوجھ رکھا پہاڑوں کا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، زمینیں جم جائیں. یعنی الجبال ارست الارض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها
علی وجہ الماء، کیونکہ یہ زمین جو ہے اس کے نیچے پانی ہے، اور اگر اللہ زمین کو جما نہ دیتے تو زمین مضطرب ہوتی تو بندے کیسے رہتے اس پر؟ اس لیے فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ کا معنی ہوتا ہے لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ حرکت نہ کرے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ أي وَذَرَا فِيهَا مِنْ أَصْنَافِ الْحَيْوَانَاتِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عَدَدَ أَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا إِلَّا الَّذِي خَلَقَهَا، اور اللہ نے زمین میں ہر قسم کے حیوانات، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں جن کے عدد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور مختلف اشکال کے حیوان ہیں، شکلیں بھی الگ ہیں، رنگ بھی الگ ہیں، ان کے عدد کو وہی جانتا ہے جس نے پیدا فرمایا ہے۔ وَلَمَّا قَرَّرَ سُبْحَانَهُ انہ الخالق نبہ علی انہ الرازق، جب اللہ نے بیان فرمایا کہ پیدا کرنے والی بھی اسی کی ذات ہے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ رزق دینے والی بھی اسی۔ زوج کریم، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر زمینوں کو زندہ کیا اور زمینوں سے ہر قسم کے جوڑے اس نے پیدا کیے۔ اے من کل زوج من النبات کریم، کریم منا حسن المنظر، کتنے خوبصورت پودے پیدا کیے، درخت پیدا کیے، پھول پیدا کیے، تیرے لیے ارزاق پیدا کیے۔ وقال الشعبی والناس ایضا من نبات الارض، حضرت شعبی فرماتے تھے کہ انسان جو ہے یہ بھی تو گویا زمین کی سبزی ہے نا، اللہ نے اس کو بھی تو مٹی سے پیدا کیا ہے جیسے باقی چیزوں کو پیدا۔ فمن دخل الجنت فهو کریم ومن دخل النار فهو لئیم، جو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا وہی کریم ہے، اور جو جہنم میں گیا وہ لئیم بدبخت ہے۔ وقوله تبارک وتعالی هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ نے فرمایا آسمان زمین کائنات یہ سب اللہ نے پیدا کی، جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا ہے وہ بھی تو دکھائیں، انہوں نے کون سی کوئی مکھی مچھر پیدا کیا ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ ھذا خلق اللہ، ھذا الذی ذکرہ تعالی من خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آسمان زمین اور ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں یہ سب کے اللہ نے پیدا کیا، ان فعل اللہ و خلقہ و تقدیرہ، اسی کا فعل ہے، اسی کا فیصلہ ہے۔ وحدہ لا شریک لہ فی ذلک، اسی کی ذات ہے وحدہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ ولہذا قال تعالی فارونی ماذا خلق الذین من دونہ مما تعبدون وتدعون من الاصنام والانداد، اللہ نے فرمایا جی بتوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، ذرا یہ بھی تو دکھلاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، یعنی المشرکین باللہ العابدین معه غیرہ فی ضلال جہل وعمی مبین واضح، من جہل ضلال مبین واضح ظاہر لا خفاء بہ، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں، وہی جہالت میں ہیں، وہی اندھیارے میں ہیں، وہی گمراہی میں ہیں، ان کی گمراہی جو ہے واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف مخلوق ہے، اس نے ساری کائنات پیدا کی، انہوں نے مچھر بھی پیدا نہیں کیا تو ان کو اللہ کا شریک بناتے۔ واللہ اعلم۔
کہ انسان اپنے بالوں کو اگر کالا رنگ کرے، خضاب کرے، میرا بھائی مسئلہ سمجھیں کہ جہاں تک بالوں کو رنگ کرنے کا مسئلہ ہے وہ تو حضور نے حکم دیا ہے کہ رنگ کیا کرو۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ غیر الشیب ولو بشیء، اپنا شیب سفیدی جو ہے کسی چیز سے اس کو بدلو۔ لیکن اب مفسرین اور محدثین اور فقہاء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ سیاہ رنگ جو ہے وہ تو نہ کریں، بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ اول من خضب لحیتہ بالسواد فرعون، کہ سب سے پہلے داڑھی کو سیاہ رنگ لگانے والا جو ہے فرعون نے داڑھی سیاہ کرنی شروع کی۔ تو بہرحال یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاہ رنگ نہ لگائے، اس کے علاوہ کوئی رنگ لگا لے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے الحناء والکتم، کہ مہندی میں قسم ڈال دیا کرو۔ قسم جو ہے نا، یاد رکھو، یہ کہتے ہیں نیل کا پودا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں یہ جو کپڑے کو نیل کا رنگ دیتے ہیں، اب تو خیر نیل بھی آ گئے نا، وہ یعنی مصنوعی آ گئے ہیں، کیمیائی آ گئے ہیں، سنتھیٹک قسم کے کیمیکل سے بنے ہوئے، ورنہ اس کا ایک پودا ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس کے جو پتے ہیں وہ پتے لے کے سائے میں خشک کر دیں، ان کو پیس کے مہندی میں ملا دیں، تو یہ حدیث کے مطابق ہے اور بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ آج کل وہ تقریباً نایاب ہے، چونکہ اب نیل آ گیا ہے نا وہ بنا ہوا، تو ہر آدمی وہ ٹکی خرید لیتا ہے، کون کاشت کرے؟ پہلے دور میں یہ باقاعدہ کاشت ہوتا تھا، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاؤس بناتے تھے، پھر اس میں ڈال کے پانی ڈال کے پھر اس کو گاڑھا کرتے تھے، پھر جا کے وہ ٹکیاں بنتی تھی۔ تو اب لوگوں نے بنا لیا کیمیکل سے، وہ چھوڑ دیا، اور کیمیکل والا وہ فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے۔ تو بہرحال الحناء والکتم، اسی طرح مہندی کا لگانا جو ہے، لیکن سرخ مہندی، کالی مہندی نہیں، سرخ مہندی لگانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی بندہ سرخ مہندی میں کچھ تھوڑا سا کالا رنگ بھی ملا دے تاکہ وہ سیاہ بھی نہ ہو اور براؤن نظر آئے، تو وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ کالے رنگ سے بچو۔ گو بعض فقہا اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے دشمن کے مقابلے پہ، تو وہ کالی داڑھی رکھ سکتا ہے تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے بڈھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اسی طرح بعض فقہا کہتے ہیں کہ کسی نے بڑھاپے میں نئی شادی کر لی، آج کل پیسہ ہو نا، جلدی جلدی دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا، تو پھر 90 سال کی عمر کے آدمی جو ہے ماشاءاللہ 15 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، پیسہ ہے، بات ہے پیسے کی۔ اچھا، آگے والدین بھی بے غیرت ہیں، دیوس ہیں، جو پیسے لے کے بیچ دیتے ہیں، ورنہ وہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارے باپ سے بڑا ہے، اس کو میں بیٹی دے رہا ہوں، لیکن پیسہ ہے، پیسہ اندھا کر دیتا ہے آدمی۔ تو اس لیے بات کہتے ہیں کہ ان حالات میں بھی وہ اپنے بال سیاہ کر سکتا ہے، لیکن جمہور کا فیصلہ یہی ہے کہ سیاہ رنگ نہ لگاؤ بالوں میں یا داڑھی میں، یا اس کے علاوہ جو رنگ آتے ہیں، مثلا ڈارک براؤن ہے، میڈیم براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، اور کوئی سنہری رنگ ہے، کوئی رنگ کر لیں، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں کیا فکر ہے، ضروری منہ کالا کرنا ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی شو کرنی ہے نا، تو سیاہ رنگ تو تمہیں جوان نہیں بناتا، بلکہ لوگ سمجھتے کون مداری پھر رہا ہے بیچارہ، عمر ہو 90 سال داڑھی ہو سیاہ، کوئی مانے گا بلا؟ وہ تو ویسے بھی آدمی کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نقلی آدمی ہو، پتہ نہیں کوئی تھیٹر سے نکل گیا ہوا ہے۔ تم وہ رنگ لگاؤ جو تمہارے چہرے کے ساتھ میچ کرے،
یہ علم ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو چاہے منہ کالا تھپ دے، یہ باقاعدہ علم ہے، جلد کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کون سا تمہیں موافق ہے، کون سا تمہیں موافق نہیں ہے، پھر تمہاری میچ فکسنگ ہوتی ہے کہ تیرا رنگ گورا ہے، تیرا رنگ سفید ہے، تیرا رنگ اسمر ہے، تیرا رنگ سیاہ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب کون سا رنگ تمہیں میچ کرے گا۔ یہ علم ہے، ایسے نہیں کہ اٹھایا کالا رنگ اور تھاپ دیا۔ اور ایسے عجیب عجیب بات بندے لگتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے بندے کو کہ یہ کیسے، یعنی 16 سال کی عمر میں اتنی بال کالا نہیں ہوتا جتنا اس نے 60 سال میں بنایا ہوا ہے، تو کوئی مانے گا یہ جوان آدمی ہے؟ وہ رنگ لگاؤ جو تمہیں اچھا لگے، بالکل لگاؤ، اور سفید رہنے دو، سبحان اللہ، وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بال جب سفید ہوئے تو آپ کو تو پتہ نہیں تھا نا، پہلی دفعہ دیکھے گی آپ بال سفید ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا وقار ہے، تمہاری عزت ہے، شرف ہے کہ اب تم بڑے بردبار ہو گئے، اللہم زدنی وقار، اللہ میاں پھر سارے ہی سفید کر دے، جب وقار ہے تو پھر وقار ہے۔ اچھا خدا کی قدرت ہے، یہ دیکھو کہ انگریز کتنا بڑا بدبخت ہے، وہ سفید کر رہا ہے بالوں کو اور ہمارے کالا کر رہے ہیں۔ بہرحال رنگ لگا سکتے ہو لیکن کالا نہ لگایا کرو۔ کہ میرے بھائی کو برین کی عمر ہے، ہم نے اس کا آپریشن کرایا، گھر لے کے آئے، پھر تکلیف ہو گئی، پھر آپریشن ہوا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر گھر لے کے آئے، پھر تکلیف ہو گئی، پھر ہسپتال لے گئے، تیسرے دفعہ آپریشن ہوا، ٹھیک ہو گیا، گھر آتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، ہسپتال جاتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے، تو اب ہم نے حساب کرایا ہے، کہتے ہیں اس پہ تویز ہے، یہ جس نے بھی حساب کیا ہے نا 101 بھی دفعہ جھوٹا ہے۔ اگر ان کو حساب سے پتہ چل جائے تو یہ اپنی موت کو نہ روک لیں، اگر ان کو حساب سے پتہ چل جائے تو اپنی بیماری نہ روک دیں، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں اور ایسی شعبدے دکھائیں گے، تیرے گھر سے تویز نکال دیں گے، تیرے کپڑوں سے تویز نکال کے لے آئیں گے۔ اچھا اب تو لوگ اتنے آگے چلے گئے، مرغی کا انڈا تیرے سامنے رکھے گا، پڑے گا، اس کے اندر سے سوئیاں نکل آئیں گے کہ دیکھو تم پہ جادو ہوا، شعبدہ ہے۔ یہ تمہارا وہم ہے میرا بھائی، اگر اس کو گھر میں تکلیف ہو جائے گھر بدل دو اور مکان کرائے پر لے کے رہ جاؤ، بس تمہارا حساب کتاب بھی ٹھیک ہو جائے گا نا، اس گھر میں نہ لے آؤ اس کو۔ باقی یہ ساری باتیں دیکھو، یہ جو دماغ کے ٹیومر ہوتے ہیں نا، اللہ شفا دے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ اس کا اگر ایک بال کے برابر بھی ٹشو باقی رہ جائے پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ایک کوئی تویز شوید نہیں ہوتے نہ۔ اگر تویز کرنے سے بندے کو ٹیومر ہو جاتا ہے تو ان تویز لکھنے والوں کو کہیں یار مہربانی کریں کو کافروں کو ٹیومر بلا ہو جائے ان پر تویز لکھیں، جان چھوڑیں، ہماری ہمیں تباہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف، کہ ان کے تویز بھی مسلمانوں کے خلاف چلتے ہیں، نہ یہودیوں پہ چلتا ہے، نہ نصرانیوں پہ چلتا ہے، نہ ہندو پہ چلتا ہے، نہ مجوسی پہ چلتا ہے۔ کیا بات ہے؟ انگریزوں پہ تو کوئی تویز نہیں چلتا۔ یہ سارا ایک سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ ان کو پیروں کے پاس لے جاؤ کہیں گے تویز ہے، کسی اور کے پاس لے جاؤ کہیں گے جادو ہے، کسی اور کے پاس لے جاؤ کہے گا اس کو جن ہے۔ ابھی میرا اپنا ایک ساتھی ہے 24 گھنٹے میرے اکٹھے رہنے والا، اس کی بیٹی کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا ہے، اور ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔
ٹیلی فون آیا، بڑا پریشان تھا. میں نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی میری بیٹی کو تکلیف ہے اور فلاں پیر کے پاس لے گئے تھے، انہوں نے کہا اس پہ جادو ہے. پھر میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتے جی انہوں نے کچھ پڑھا، کچھ تعویذ دیے، کچھ یہ دیا وہ دیا، کچھ دن تو ٹھیک رہے لیکن پھر تکلیف ہو گئی. ان کو پھر فلاں پیر کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا اس پہ جن ہے. پھر میں نے کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے بھی پڑھا اور کوشش کیا، وہ ٹھیک ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد وہ پھر تکلیف شروع ہو گئی اور پھر تیسرے پیر کے پاس لے گئے. اس نے کہا اس پہ جادو ہے لیکن جنات کے ذریعے کرایا گیا ہے. اور دونوں پیروں کو جمع کر دیا نا اس نے. ایک نے کہا تھا جادو ہے، ایک نے کہا تھا جن ہے. اس نے کہا بھی ایسا جھوٹ بولو نا جو دونوں پیر بھی تو خراب نہ ہوں نا. انہوں نے کہا اس کو ہے جادو لیکن جنات کے ذریعے کرایا گیا، انسانوں کے ذریعے نہیں کرایا گیا. یعنی وہ تو بڑا سخت جادو. اچھا پھر میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے جی انہوں نے پھر طویل بھی دیے، ٹھیک ہو گئی، اب پھر بیمار ہو گئی. میں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، اتنے عرصے سے تقریریں سنتے ہو، درس سنتے ہو، ابھی تک تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا. کوئی اس کو جادو شادو نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے. میں بھی ایسے اتنا پیر میں بھی ہوں. میں نے کہا اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں فون کر دیتا ہوں یا اس کو میرا نام کہیں، وہ جو کہیں اس پہ عمل کرو. اس کے پاس لے گئے، اس نے دیکھا، اس نے کہا اس کے آنتوں کے اندر ورم ہے. جب کوئی غذا کھاتی ہے جو اس کو نقصان دینے والی ہو تکلیف بڑھ جاتی ہے، جب وہ غذا نہیں کھاتی ہے ٹھیک رہتی ہے. اس نے 3 دن دوائی دی، وہ ٹھیک ہو. میں نے کہا جی اب وہ جن کدھر گئے؟ اچھا اسی طرح ایک میرا اپنا بے انتہا قریبی دوست ہے اور ساتھی ہے اور صحیح الاعتقاد ہے، مسلمان عقیدے والا ہے. ایک دن وہ میرے پاس آیا، بیچارہ آ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ چپ ہی نہ کرے. میں نے کہا چلو اس کو رونے دو، اپنی بھڑاس نکال لے اچھی طرح. جب روتے روتے تھک گیا میں نے کہا اب تو تم ٹھیک ہو، اب بتاؤ کیا بات. انہوں نے کہا جی میری بیوی پہ کسی نے اثر کر دیا، سایہ ہو گیا. میں نے کہا اس کو دھوپ میں بٹھاؤ. سایہ ہو گیا تو سائے سے نکالو، ہٹاؤ، دھوپ پر لے جاؤ. کہتے جی آپ تو مذاق کرتے ہیں نا، مذاق کا تو ایسے. میں نے کہا جو مذاق نہیں، مجھے پتا ہو نا سایہ ہو گیا. اب سایہ تو ہم سب پہ ہو رہا ہے. کہتے جی نہیں، اس پہ جنوں کا سایہ ہو گیا. کوئی جن جو ہے نا وہ میری بیوی پہ عاشق ہو گیا. اب میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بیٹھے بیٹھے وہ بیچاری جو ہے نا وہ لڑتی ہے، شور کرتی ہے، کبھی مکان پہ چڑھ کے کوشش کرتی ہے چھلانگ لگا کے خودکشی کر دوں، کبھی گھر سے بیچاری نکل جاتی ہے. حالانکہ بڑی وہ سمجھدار عورت تھی، اب اس کیفیت میں ہے، حالات میں ہے. پھر میں نے کہا ہوا کیا آخر؟ کہتے جی وہ ہمارے ایک چاچا ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، باپ کے بھائی ہیں، وہ ان کو لے گئے تھے. کوئی بڑا بزرگ ہے، کوئی مشہور ہے، بس وہ پڑھتا ہے، پھونک دیتا ہے اور جن بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے پڑھا، وہ 8-10 دن تو ٹھیک رہی لیکن پھر جن آئی. میں نے کہا میری بات سنو، اس کو کوئی جن نہیں ہے، کوئی سایہ وایا نہیں. فیروشینہ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ بیمار ہے بیچاری، اور اس کی کیفیات اسی طرح ہوتی ہیں جیسے تم بتا رہے ہو. اس کو فلاں ڈاکٹر کے بعد لے جاؤ، سائیکاٹرسٹ ہے اور بے انتہا مانا ہوا ڈاکٹر ہے، مسلمان ہے، اللہ والا ہے. اس کو میرا نام جا کے کہیں. اس کے بعد لے گئے، اس نے ساری ہسٹری سنی، دوائی دی. 2 دن کے بعد آج دورہ ہوگا. میں نے کہا جی وہ جن کدھر گیا؟ بھاگ گیا. سایہ بھی ہٹ گیا گولیاں کھانے سے. اللہ کے بندے بیماری ہے، فیروشینہ ہے. اچھا اسی طرح بعض عورتیں جو ہیں، جوان عورتیں ہوتی ہیں، خاوند بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو ان کو ایسے مرض پیدا ہو جاتے ہیں.
تو یہ کوئی باقی جن جو ہوتا ہے نا، یاد رکھو جن بھی ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن وہ ہزاروں میں ایک پہ ہوتا ہے۔ جادو اللہ کے نبی پہ ہو گیا، ہم منکر تو نہیں ہیں جادو کے، جادو ہوتا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں شیاطین الجن والانس موجود ہیں جو مسلمانوں پہ جادو کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا ان پہ قہر ہوگا جو لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، لیکن وہ ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بھی سایہ ہو گیا، اس کو بھی سایہ ہو گیا، اس کو بھی سایہ ہو گیا، یہ سارے قصے کہانی۔ اچھا، اور اگر تمہارے وہاں میں کوئی طویل شرید نہیں تمہارے بھائی پہ، اس کو چلو دوسرے مکان میں رکھ لو، ختم، نہ لے آؤ اپنے گھر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیومر اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا، تم اس کو ایک ہی ہسپتال میں نہ رہو، کسی اچھے سرجن کے پاس لے کے اس کا سی ٹی اسکین کراؤ، وہ MRI کراؤ کہ اس کا کوئی بھی ٹیشو باقی تو نہیں ہے۔ ایسے خامخواہ تم سایہ سایہ کر کے بھائی کو مار ڈالو گے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق کے بعد صلح کر دی، قاضی نے کہ اس کے مرد کے حق میں فیصلہ، ٹھیک ہے جب فیصلہ ہو گیا بات ختم، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی آدمی ایک یعنی مکیف ایئر کنڈیشن دکاندار سے 1200 میں نقد خرید کے اسی دکاندار کو 1000 میں بیچ دیتا ہے، بالکل غلط۔ خرید کے گھر لے آؤ، تم اپنا قبض مکمل کرو، قبضہ ہو جائے پھر بیچو، پھر اسی کو نہ بیچو اور بندہ ڈھونڈو۔ یہ زمانے کاروبار چل رہا ہے، سود ہو گیا۔ میں مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں، ہر جمعہ کو عمرہ کروں، ٹھیک ہے کرو، نفلی عبادتیں کرو گے ثواب ہے، نہ کرو ضروری نہیں۔ کرنا چاہو گے تو لازم مسجد عائشہ جاؤ، یا جعرانہ جا کے، یا وادی سیل جا کے میقات سے احرام باندھ کے آؤ، اور عمرے کے بعد 3 جگہ سے چھوٹے چھوٹے بال کٹاؤں، ایک بکری دینی ہوگی، اور احرام سے بھی نہیں نکلو گے۔ جب عمرہ کرو اس طرح پھرواؤ، اس طرح نہیں پھرواتے، سارے سر کے بال کٹواؤ۔ طواف جو ہے میرا بھائی، سب سے پہلے تو یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم کو حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ۔ جہاں تک اس کے اجر و ثواب کا تعلق ہے، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر ولد اسماعیل سے کوئی غلام بک رہا ہو اور خرید کر کے اس غلام کو آزاد کر دیا جائے تو ایک اس آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایک طواف کا ثواب ہے۔ اب سمجھو مسئلہ کیا مانا کہ آدمی جب غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور پھر غلام جتنا قیمتی ہوگا اجر اتنا قیمتی ہوگا۔ اور ولد اسماعیل سے پہلے تو کوئی غلام ہو ہی نہیں سکتا نا، اور اگر بفرض محال ہو تو وہ تو لاکھوں میں اس کی قیمت ہوگی، پھر اس کو لے کے تم آزاد کرو گے تو اس کا جتنا ثواب ہے تمہیں ایک طواف کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال مکے میں رہتے ہوئے کوشش یہ کرو کہ تمہارا طواف زیادہ کیے جائیں۔ مکے میں رہنے والوں کے لیے نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، کیونکہ تم قرآن مجید اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہو، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہو، صدقہ زکات بھی دے سکتے ہو، خیرات بھی کر سکتے ہو، لیکن طواف تو کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے مکے میں رہتے ہوئے جتنا اللہ توفیق دے، جب بھی اللہ موقع دے طواف کرو، اور طواف ادب کے ساتھ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دوڑ رہے اور ٹکرے مار رہے اور عورتوں میں گھس رہے اور ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر دیکھ رہے، یہ کوئی طواف نہیں ہوتا۔ طواف نماز کے حکم میں ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد ایسے ادب سے چلیں کہ بلا وجہ نہ ادھر پھریں نہ ادھر پھریں، اور اگر موقع مل جائے رکن یمانی پہ بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ لگائیں، نہ ملے چپ کر کے چلے جائیں، نظر نیچے رکھیں اور بلا وجہ سینے کو اور چہرے کو ادھر ادھر نہ پھرائیں۔ یہ نہیں کہ جا رہے اچھا بھائی السلام علیکم، اچھا جی طواف، یہ کوئی طواف نہیں ہوتا۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو طواف فاسد ہو جاتا ہے، طواف باطل ہو جاتا ہے کہ جب تمہارا سینہ پھر گیا طواف کہاں رہا؟ جیسے نماز میں کھڑے کھڑے سینہ پھیر دو تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور طواف جب نماز کے حکم میں ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے، مثلا دھکا لگ گیا، اب کیا کرو تو 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کر دو تاکہ تمہارا طواف کنٹینیو صحیح ہو جائے۔ اچھا آپ نے نماز جنازہ پڑھی، پتہ نہیں ہو سکتا ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، تو 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کرو تاکہ تمہارے طواف میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ حجر اسود میں جب آؤ، یا تو اپنا رخ بھی اور سینہ بھی حجر اسود کی طرف کر دو، یا چلتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں جائز ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھو، ملتزم پہ جا کے دعا کرو، اور طواف میں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کلمہ شریف، درود شریف جو تمہیں یاد ہے وہ دل لگا کے پڑھو۔ یہ نہیں کہ کتابیں اٹھا کے ٹکرے مار رہے ہو اور غلط پڑھ رہے ہو، لفظ غلط، دعا غلط، مانگنا غلط ہو رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ درود شریف پڑھیں، آپ کلمہ شریف پڑھیں، کچھ نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی جو چیز تمہیں یاد ہے وہ پڑھو تاکہ تمہارا دل لگا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دماغ کسی طرف ہے، باتیں ہو رہی ہیں، موبائل چل رہے ہیں، جوال پہ باتیں ہو رہی ہیں، کون سا طواف ہے بھائی؟ یہ تو الٹا نعوذ باللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں اللہ پکڑ لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا